کہ تم نے زندگی کے اندر کن مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ حیات طیبہ اگر تم نے حاصل کرنی ہے، ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے، تو اس پرسکون زندگی کے لیے تم نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حضرات نے ماشاءاللہ یہ ویکینڈ بہت اچھا گزارا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں آپ پہ نازل ہوئی ہوں گی، اور آپ نے اللہ کی نعمتوں کو بھرپور استعمال کیا ہوگا اور شکر بھی ادا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی اسی طریقے سے صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو مرد اور عورت نیک کام کرتے ہیں، اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، وہ مؤمن، اور شرط یہ ہو کہ وہ مومن بھی ہوں اور ایمان والے بھی ہوں، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم ان کو اچھی زندگی، دنیا کی اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں، حیاتا طیبہ، پاک صاف زندگی عطا فرماتے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے، جو انہوں نے نیک کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو بھی انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا ناظرین، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان، ہر انسان ایک اچھی زندگی گزارے، اور ایسی زندگی جس کے اندر اطمینان ہو، ایسی زندگی جس کے اندر خوشی ہو، ایسی زندگی جس کے اندر مسرت ہو، ایسی زندگی جو انسان جس کو گزارتے وقت اس کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عطا کی ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، احسانات ہیں ہم پر، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، کرم ہے، اور سب سے بڑا جو انعام اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ناظرین، وہ ہے یہ حیات، یہ زندگی۔ یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور کیونکہ زندگی ہی اصل چیز ہے کہ انسان اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے، تو حیات ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ کو، ہم سب کو عطا کی ہے، مجھے بھی دی ہے، آپ کو بھی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی انفرادی زندگی بھی اچھی گزرے اور انسان کی اجتماعی زندگی بھی گزرے، وہ بھی اچھی گزرے۔ انفرادی زندگی کا تعلق ناظرین انسان کی اپنی ذات کی حد تک ہوتا ہے، اس کی اپنی شخصیت کی حد تک ہوتا ہے، اور وہ اس کے اندر کسی اور کا عمل دخل کم ہوتا ہے، یعنی انسان کی زندگی میں جو خارجی عوامل ہوتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اثر انداز نہ ہو۔ ایک شخص ہے، اس کی زندگی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میری انفرادی طور پر ایک زندگی ہے، لیکن جو خارجی عوامل ہیں، مثال کے طور پر اس کے والدین، اس کے عزیز و قارب، اس کی بیوی، اس کا شوہر، اس کے بچے، اس کے دوست احباب، اس کا باس، یا وہ تجارت کرتا ہے تو اس کے تجارتی جو لین دین والے لوگ ہیں، یہ سارے خارجی لوگ ہیں، لیکن یہ انسان کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور اس کا حکم بھی دیا ہے کہ بھئی تم دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو لہذا ایک انسان کی ایک عائلی زندگی ہوتی ہے جو اس کی خاندانی زندگی ہوتی ہے، اور ایک اس کی غیر عائلی زندگی ہوتی ہے کہ جو اس کے خاندان کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جن کے ساتھ وہ بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، یا جن کے ساتھ وہ جاب کرتا ہے، یا جن کے ساتھ وہ محلے میں رہتا ہے، ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، تو اس کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ دیکھیں اس معاشرے کے اندر جو چیزیں انسان کو متاثر کرتی ہیں وہ
اس کی فیملی ہے، اور اس کے والدین ہیں، اس کے اولاد ہے، اس کی اہلیہ ہے، اس کا شوہر ہے. یہ چیزیں بھی انسان کی زندگی کے اندر بڑا اثر انداز پیدا کرتی ہیں اور بڑی مؤثر ہوتی ہیں. تو لہذا اس حوالے سے بھی اسلام بڑے وضاحت کے ساتھ حکم دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ بھائی آپ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ہر ایک کے جو آپ کے اوپر حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کریں. جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اگر آپ والدین ہیں تو والدین ہونے کی حیثیت سے جو آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، کہ بھائی جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، کہ بھئی آپ کی جو اولاد ہے اس اولاد کی سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب وہ آپ کے گھر میں اولاد پیدا ہو تو آپ اس کا اچھا نام رکھیں، پھر آپ اس کا حقیقہ کریں، پھر آپ اس کو جو ہے اس کی ختنے کروائیں، اور اس کو جو ہے اس کی تربیت کریں، اس کی خوراک کا خیال رکھیں، اس کی صحت کا خیال رکھیں، اور پھر جیسے وہ تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو اس کی آپ تربیت کا خیال رکھیں، اس کی ایجوکیشن کا، اس کی دینی تربیت کا بھی خیال رکھیں. دونوں چیزیں ہیں، دنیاوی تربیت بھی ہونی چاہیے، دینی تربیت بھی ہونی چاہیے. دنیاوی تربیت سے مراد کیا کہ بھئی اس کے وہ دنیا کے اندر رہنے کا سلیقہ ہو، اس کو بتایا جائے کہ وہ دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے، دنیا کے اندر کس طریقے سے آپ نے زندگی کو گزارنا ہے. سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھی تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور حسن انتظام کا ہونا بھی ضروری ہے، پلاننگ کا ہونا بھی ضروری ہے. تو بچوں کے اندر یہ ساری چیزیں آپ نے پیدا کرنی ہے، اور بچوں کی اس طور پر کہ بھئی ان کا جو معاش ہے وہ کیا ہوگا، اور وہ کاروبار ہے تو کاروبار اگر کرتے ہیں، آپ کا فیملی بزنس ہے تو وہ کس طریقے سے اس کو سیکھنا ہوگا. اگر آپ اس کا پروفیشن کوئی جاب وغیرہ ہے تو وہ کیا، تو اس کی کیریئر کی پلاننگ بھی ہوگی، اور وہ بھی بہت ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی تربیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی تربیت بھی کریں. دیکھیں اولاد سب کی ہوتی ہے، اولاد تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر مخلوق کو دیتا ہے. بچے سب کے پیدا ہوتے ہیں، انسان کے علاوہ ساری مخلوقات کے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسان اور دوسری مخلوق کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کے اندر ترتیب ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ حسن ہے، اس کے اندر سلیقہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہر معاملے کو احسن طریقے سے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہنر عطا کیا ہے. اور انسان اسی لیے تو اشرف المخلوقات ہے، اس لیے تو احسن الخالقین ہے. تو اب دیکھیں کہ اب یہ بچے کو آپ نے اس کی پوری ٹریننگ کرنی ہے، اور اس کو ادب احترام بھی سکھانا ہے. اس کو یہ بتانا ہے کہ بھائی جو معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاندان ہوتا ہے، اس خاندان کے جو مختلف افراد ہوتے ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے کس طرح سے احترام کرنا ہے، ان کی کس طرح سے عزت کرنی ہے، جو بچے ہیں ان کو کس طرح سے شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ کے اساتذہ ہیں، آپ نے اپنے اساتذہ کے ساتھ کس طرح سے بیہیویئر کرنا ہے. پھر آپ کے دوست ہیں، آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے اس میں سلوک کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب کچھ کون سکھائے گا؟ یہ والدین سکھائیں گے. پھر جب بچہ انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، مکتب میں جاتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو وہاں پر اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تربیت کرے، اور وہ اس کی ذہنی تربیت کرے. اس کی جو ہے وہ تربیت جو والدین نہ کر سکتے ہوں تو وہ استاد کرتا ہے. استاد اس کو لکھنا پڑھنا سکھاتا ہے، اس کو ہنر سکھاتا ہے، مختلف نشوب و فراز سکھاتا ہے، اس کو بتاتا ہے. اس لیے بعض ائمہ کے نزدیک والدین سے زیادہ مقام اساتذہ کا ہوتا ہے. اساتذہ کا ایک خاص مقام ہے استاد کا، معلم کا. تو لہذا اب یہ دونوں چیزیں ہیں، ہم نے یہ اب والدین ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اسی طریقے سے پھر اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی وہ والدین کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھے، اور والدین کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. اب یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، اور اولاد کو بھی یہ سکھانا ہوگا. کون سکھائے گا؟ اس کو اساتذہ سکھائیں گے کہ بھئی تمہیں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک کرنا ہے. اس کو مسجد کا امام سکھائے گا، اس کو قاری سکھائے گا. جب وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جائے گا تو خطیب جو ہے جمعے کے بیانات میں اس کی تربیت کرے گا، اور واعظین اس کو نصیحت کریں گے، واعظ کریں گے کہ بھئی تم نے اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے. تو اب یہ پورے معاشرے کی، دیکھیں معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تربیت کرے، اور خاص طور پہ معاشرے کے وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ والدین ہیں، پھر مسجد کے ائمہ ہیں، پھر اساتذہ ہیں، پھر
قاری صاحب ہیں، پھر پروفیسرز ہیں، یہ مختلف معاشرے کے فرد ہیں جن کے ساتھ انسان کا بالکل ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے، تو وہ اس کی تربیت کرتے ہیں اور ان کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے، ان کی تربیت نظر آنی چاہیے کہ بھئی انہوں نے تربیت کی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو شخص ماشاءاللہ معاشرے میں بڑوں کی عزت کرتا ہوا نظر آئے اور والدین کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے اور اساتذہ کو رسپیکٹ دیتا ہوا نظر آئے اور ایک معاشرے کا ایک بہترین فرد ہو اور جو ہر وقت خیر اور اصلاح کے پہلو کو سوچتا ہو اور اس کی طرف اس کی جد و جہد ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی تربیت ہوئی ہے اور جس کو بتایا گیا ہے کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، جس کو بتایا گیا ہے کہ تم نے زندگی کے اندر کن مقاصد کو حاصل کرنا ہے. حیات طیبہ اگر تم نے حاصل کرنی ہے، ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے، تو اس پرسکون زندگی کے لیے تم نے یہ سارے کام کرنے ہیں. تو لہذا ناظرین، اب والدین کی بھی ذمہ داری اپنی وہ پوری کر رہے ہیں، اساتذہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، بڑے بھائی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، رشتہ دار پوری کر رہے ہیں. دیکھیں نا، اگر کوئی بچہ جو ہے اپنی خالہ کے پاس بیٹھتا ہے، اپنی پھوپھی کے پاس بیٹھتا ہے، اپنی چچی کے پاس، اپنے چچا کے پاس، ماموں کے پاس، مامی کے پاس، نانا دادی کے پاس، تو وہ اس کی تربیت کریں، وہ اس کو اچھی باتیں بتائیں اور اس کے خیالات کے اندر جو ہے مثبت تبدیلی لے کے آئیں. یہ نہیں کہ وہ بیٹھے ہیں تو اس کی غیبت کریں، اس کی برائی کریں، اس کے بارے میں بات کریں، اس کے بارے میں بات کریں، کوئی انفلوئنس ہی نہ ہو. چاچا کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، ماموں کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، دادا دادی کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے اور وہ بچوں کی تربیت ہی نہیں کر رہے، تو صرف بچے ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بزرگوں کی بھی تربیت نہیں ہوئی. وہ بھی بچوں کو بس دھتکارتے ہیں، بچوں کو جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، تو بچے بھی ان کو دیکھ کے پھر بھاگتے ہیں. تو لہٰذا اب یہ جو پورا دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایک انسٹیٹیوشن بنایا ہے اور انسان ان سارے انسٹیٹیوشن سے تربیت یافتہ ہو کر جب عملی زندگی میں جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں، یہ جو بچہ ہے یا یہ جو شخص ہے، اس شخص کی تربیت ہوئی ہے، یہ شخص جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک رول ادا کرے گا. میں اور آپ ہم جب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہم لوگ معاشرے میں کوئی ایک رول ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے، تو لہٰذا ناظرین ایسے نہیں ہوتا. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے جیسے دیکھیں کاروبار ہوتا ہے نا، کاروبار کے اندر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے کاروبار پھیلے پھولے اور اس کے اندر جو ہے وہ پروفٹ ہو، نفع ہو، تو اس میں آپ کو محنت کرنی ہوگی، اس میں آپ کو اپنی پوری طاقت لگانی ہوگی، آپ نے اپنی پوری توانائیاں لگانی ہوں گی، تو پھر جا کے ماشاءاللہ آپ کا کاروبار بڑھتا ہے. اسی طریقے سے زندگی ہے ناظرین، زندگی کے اندر بھی انسان کو اپنی پوری توانائیاں لگانی ہوتی ہیں، اس کو پوری طاقت لگانی ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ کہے کہ جی میں ایک معاشرے کا ایک ایسا فرد بن جاؤں جس سے جو ہے وہ اصلاح ہو اور خیر کل ہو وہ، لیکن ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس نے اپنے اوپر محنت نہ کی ہو. تو لہٰذا ناظرین، یہ معاشرے کے ہر فرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے فرد کے اندر اثر انداز ہوتا ہے. کہتے ہیں فرد واحد ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. مطلب جو فرد قائم ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا، فرد واحد فرد قائم کی کیا حیثیت ہے، وہ تو ربط ملت سے ہے. تو یہ جو فرد مل کر جو ہے وہ افراد بنتے ہیں، افراد سے قوم بنتی ہے، قوم سے پھر اللہ تعالیٰ اقوام بناتا ہے، اقوام سے جو ہے وہ ملت بنتی ہے نا. اور ملت کا جو تصور ہے وہ اسلام کے اندر ہے. تو لیکن ہر فرد کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اسلام کے اندر اس کی اس کو پورا ایک مقام دیا ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے. جیسے پوری ایک عمارت ہوتی ہے، اس عمارت کے اندر ہر اینٹ کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے نا. اگر بیچ سے کوئی ایک اینٹ نکالی جائے تو کیا ہوگا کہ وہ عمارت کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل جائیں گی. اسی طرح سے جو ملت ہے، ملت کا ہر فرد جو ہے مقدر کا ستارہ ہے. اگر کوئی بھی ایک فرد جو ہے وہ کمزور پڑے گا، بے روشن ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پوری جو ملت کی جو عمارت ہے اور جو ملت کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک کہکشاں بنائی ہے وہ بے روشن ہوگی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنا ایک فرد ادا کرنا ہے، اپنا فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں ناظرین کہ بھئی گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہترین جو کنبہ ہے اور بہترین ایک خاندان ہے، اس کا ایک تصور ہے. اس کا تصور کیا ہے کہ ہر ایک کے حقوق کو ادا کیا جائے. دیکھیں معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ جیسے صنف نازک کا استحصال ہوتا ہے.
خواتین کا استحصال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جو خواتین ہیں ان کے حقوق کو زیادہ بیان کیا اور ان کی آواز بن کر اسلام دنیا کے اندر جو ہے ابھرا ہے، اور اس نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا۔ اور یہ جو ایک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے نا، یہ پروپوگنڈا بہت غلط ہے کہ اسلام میں خواتین کے کوئی حقوق نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام نے ہی خواتین کو حقوق دیے ہیں، اسلام ہی خواتین کی آواز بنا ہے، بلکہ اسلام ہر مظلوم کی آواز بن کے ابھرا۔ اور اس دور کے اندر، جس دور کے اندر خواتین کو انسان بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق بیان کیے۔ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پہ جو نومولود بچی تھی اس کے حقوق کو بیان کیا۔ عرب معاشرے کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو اسلام نے آ کے کہا نہیں، بچی تو اللہ کی رحمت ہے۔ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یا 2 بہنوں کی پرورش کی، تربیت کی، تو کل قیامت میں حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس طرح ہوگا، انگلیوں کا اشارہ کیا، میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے وہ پرورش کر کے ان کی شادیاں کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا۔ یہ ایسے نہیں کہ ایک بہت بڑا اعزاز دیا گیا اس سوسائٹی کے اندر جہاں پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّن خَشْيَةِ الْإِمْلَاقِ، کہ تم اپنی اولادوں کو قتل مت کرو بھوک کے خوف سے اور آر کے خوف سے کہ بھئی یہ ہمارے لیے بے عزتی کا سبب بنے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، جب ان کو خبر دی جاتی ہے ان کے گھر کے اندر ولادت کی، ایک بچی کی ولادت کی، تو ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ کہ اللہ کہتے ہیں جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ بھئی ان کے یہاں بچی ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو وہ اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں، غصے سے سرخ ہوتے ہیں، یعنی سیاہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ یعنی اس خبر کو لے کے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یعنی اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ان کو اس خبر سے ملنے سے بہتر تھا کہ وہ مٹی کے اندر دھس جاتے، یہ خبر ملی نہ ہوتی ان کو۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تم کیسا انصاف کرتے ہو، یہ کتنا برا تم فیصلہ کرتے ہو، الا ساء ما يحكمون، یہ تو بہت ہی برا فیصلہ ہے، یہ تو بہت ہی برا انصاف ہے کہ بھئی لڑکی ہو لڑکا ہو یہ اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیں یہ اس سوسائٹی کے اندر جہاں بیٹی آر کی علامت سمجھی جاتی ہو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بچی کی آواز بن کر پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور پورے عرب کی سرزمین میں، اور یہ جو قرآن کا نزول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچی کی آواز بن جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان معصوم بچیوں کے لیے جو ہے وہ ایک مسیحا بن کر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے۔ تو اب بچی ہونے کی، لڑکی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اسلام نے، اللہ نے ان کو ایک مقام دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے دیکھو کہ تم نے یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے کہ بھئی بچے کے اوپر جو ہے زیادہ توجہ دی جاتی ہے، بچی کے اوپر کم دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس پہلو کو ہی جو ہے ختم کر دیا۔ لڑکے کی تربیت اور اس کے اوپر کوئی اجر نہیں رکھا، لیکن لڑکی کی تربیت کے اوپر اجر رکھ دیا، اس کی نشوونما کے اوپر اجر رکھ دیا کہ جنت واجب ہو گئی، جہنم سے برات مل گئی۔ لیکن یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کو بیان کیا۔ تو اور کہا کہ جو تم خود کھاتے ہو، جو اپنے لڑکوں کو کھلاتے ہو، وہ اپنی بچیوں کو بھی کھلاؤ اور ان کی صحت کا خیال رکھو۔ اور کیونکہ جتنی صحت مند ایک بچی ہوگی جسمانی طور پر، اتنی وہ اس نے آگے جا کے ماں بننا ہے، اس نے آگے جا کے بچوں کو کی جو ہے پرورش کرنی ہے، تو اس کے لیے اس کو جسمانی طور پہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹے کو جو ہے وہ دودھ پلا رہے ہیں اور پراٹھے کھلا رہے ہیں اور مکھن کھلا رہے ہیں، فروٹ کھلا رہے ہیں، اور بیٹی کو جو ہے پوچھ ہی نہیں رہے اور بیٹی کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ نہیں، جتنا دھیان آپ نے لڑکی کی طرف رکھنا ہے، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے آپ نے بیٹی کی طرف رکھنا ہے۔ اسلام نے اس بات کو بیان کیا۔ پھر کہا کہ دیکھیں ساری کوشش کیا ہوتی ہے کہ بھئی لڑکوں کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، ان کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے، اور تو وہ جی یہ ہمارے بازو بنیں گے اور یہ بڑے ہو کر جو ہے وہ کمائیں گے، ان کا فیوچر ہونا چاہیے، ان کا کیریئر ہونا چاہیے۔ تو اسلام کہتا ہے یہ ناانصافی ہے۔ بچی کی تربیت پہ بھی، اس کی ایجوکیشن کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح سے توجہ دینی ہے جس طریقے سے آپ نے بیٹے کی تربیت پر اور تعلیم پر آپ نے توجہ دی ہے۔ کیوں کہ جو ایک لڑکی ہے وہ جتنی زیادہ پڑھی لکھی ہوگی، اتنی زیادہ
समझदार होगी वो अपने बच्चों को फिर उनकी तरबियत कर सकेगी, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखेगी, उनको पढ़ाएगी। तो पढ़ी लिखी एक जो माँ है वो एक पढ़ी लिखी नस्ल को परवान चढ़ाती है। अब देखें फिर तीसरे नंबर पे क्या कि भाई आप जो है वो उनको जायदाद के अंदर भी हिस्सा दें, क्योंकि जायदाद के अंदर हिस्सा नहीं दिया जाता, क्योंकि जायदाद के अंदर हिस्सा देना जरूरी है। इस्लाम ने बुनियादी तौर पे बयान कर दिया कि भाई एक औरत का बुनियादी तौर पर यह हक है बीवी होने की हैसियत से, माँ होने की हैसियत से, बेटी होने की हैसियत से, और बीवी और बहन होने की हैसियत से। तो उसको आप माशी तौर पर मुस्तहकम करें। जितना वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी उतना वो पावरफुल होगी, और उसका कोई इस्तेहसाल नहीं कर सके, उसको कोई जो है उसके ऊपर जुल्म नहीं हो सके। तो लिहाजा अगर उसके ऊपर जिंदगी में कोई हालात आ गए तो एजुकेशन और माशी इस्तेहकाम होने की वजह से वो एक इज्जत की जिंदगी गुजारेगी। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्ची को उसकी तरबियत का ख्याल रखे, उसकी एजुकेशन का ख्याल रखे, और उसको माशी तौर पर मुस्तहकम करे। बेटों के साथ साथ बेटियों का भी माशी तौर पर मुस्तहकम होना जरूरी है। अगर वो मुस्तहकम नहीं होंगी तो वो उनका इस्तेहसाल होगा। अच्छा, अब ये सारी चीजें देखें, इस्लाम कहता है कि भाई विरासत में हिस्सा दो, इस्लाम कहता है कि हर हवाले से उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, और और इस्लाम ये भी जरूर कहता है कि तुमने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, छोटे बच्चों की भी हिफाजत करनी है, बच्चियों की भी हिफाजत करनी है। बेटी की हिफाजत करना ज्यादा जरूरी है, उसकी इज्जत आबरू, मर्द की भी, औरत की भी, मर्द की भी। लेकिन क्योंकि औरत जो है वो सिनफ नाजुक है और वो जज्बाती तौर पर बड़ी कमजोर होती है, उसका किसी उसके उसके उसको एक्सप्लॉइट करना आसान होता है। तो लिहाजा कहा गया कि भाई उसके ऊपर जो है पूरी तवज्जो हो, और जब वक्त आ जाए उसके निकाह का तो उसकी शादी कर दी जाए, उसका निकाह किया जाए, उसके ऊपर उस पर डिले ना किया जाए। क्योंकि अगर आप शादी नहीं करेंगे, उसका निकाह नहीं करेंगे, तो उससे माशरे के अंदर खराबी फैलेगी। तो ये भी इस्लाम कहता है, और उसमें बुनियादी तौर पर जो हुक्म देता है कि भाई उसमें उनकी इजाजत का होना जरूरी है, उनकी पसंद नापसंद का होना जरूरी है। आप फोर्स मैरिजेस नहीं कर सकते। इस्लाम के अंदर ये मना है कि आप जबरदस्ती किसी बच्चे की शादी कर दें, और जबरदस्ती ऐसा हरगिज नहीं है। इस्लाम हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देता। वो होता ये है कि आप शादी कर देते हैं, आप पूछते नहीं हैं, आप उनकी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं करते, तो फिर वो शादियां हो जाती हैं, तो उन बच्चियों को वो खुशी मुयसर नहीं होती, वो मुसर्रत मुयसर नहीं होती। वो क्योंकि उनकी पसंद शामिल नहीं होगी, जब उनकी चाहत शामिल नहीं होगी तो बाद में उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं, फिर वो जहनी अमांगी पैदा नहीं होती। इसलिए कहा गया कि वो लड़के से कि वो भी उससे भी पूछा जाए और लड़की से भी पूछा जाए। अच्छा, इन सारी बातें करने के बाद देखें जो बात अहम है वो ये है कि हम क्या समझते हैं कि जी हमने वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से और औरतों के हुकूक के नाम से उनको ये समझा कि जी वो घर से बाहर रहें और उनके ऊपर किसी किस्म की कैद पाबंदी नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाबंदी नहीं, क्योंकि औरत एक असासा है, एक उसके पास उसको अल्लाह ताला ने पैदाइशी इज्जत दी होती है, उसने एक माँ बनना होता है, उसके पास एक ये जौहर है जिसकी हिफाजत की जरूरत है। तो अब उस पर निगाह रखने की भी जरूरत है, और उसको समझाने की भी जरूरत है कि भाई देखो कि तुमने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल जाना है, तुमने घर से बाहर निकलना है, तो तुमने अपनी अपनी हिफाजत करनी है, तुमने अपने आप को बचाना है। और जो माशरे के अंदर शैतान नुमा भेड़िए जो घूम रहे हैं, जो मासूम बच्चियों का शिकार करते हैं, इस्तेहसाल करते हैं, उनसे अपने आप को बचाना है। ये नहीं कि जी हम तो बड़े प्राउड माइंडेड लोग हैं ये, और हमने अपनी बच्ची को पूरी आज़ादी दी हुई है, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो आपने देखा कि अभी रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर उस्मान मिर्जा वाला केस और नूर मुकद्दम और वो जो जाफर है, जाहिद जाफर, ये जो केस हुआ जिसमें उस बच्ची का कत्ल हुआ और उस बच्ची की गर्दन को उसने काट दिया, इसके पीछे यकीनी तौर पर वो जिम्मेदार हैं दोनों, उस्मान मिर्जा लेकिन और वो जाहिद जाफर भी। लेकिन आप देखें ना कि यहाँ पे उन बच्चियों के जो नाजायज ताल्लुकात थे, जो उस्मान मिर्जा के फ्लैट में वो बच्ची करने क्या गई बगैर निकाह के, वो क्यों एक गैर महरम के साथ वो रंगरलियां बना रही थी? तो उसी की वजह से तो, और ये बच्ची जो थी नूर मुकद्दम, मेरी सारी हमदर्दी इसके साथ है, लेकिन आप देखें जो वीडियो आई हैं और जिस तरह से इसका उसके साथ ताल्लुक था, तो
ایک ایسے شخص کے ساتھ جو نفسیاتی ہے اور اس نے پھر کیا کیا. لہٰذا اس میں سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کی خود اپنی ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.